بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ رمضان المبارک۔ عزیز دوستو، اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جس میں روزے کو فرض کیا گیا، روزے کو فرض کرنے کی وجہ بتلائی گئی اور روزے کے جو احکام ہیں مختصر وہ بھی اس کے اندر بتلائے گئے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان اور قرآن کے تعلق سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، یعنی اس کی برکتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اور یہ فرق کر دیتی ہے گمراہی اور راہ راست میں، دونوں چیزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ یعنی جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اور بھلی اور بری چیز میں، ایمان اور غیر ایمان میں، اسلام اور کفر میں، بھلائی اور برائی کے اندر یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ عزیز دوستو، یہاں دو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، اور دوسرے یہ بات پتہ چلی اسی آیت کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، یعنی اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جو ہے قرآن دیا۔ اب اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، یعنی قرآن کی فضیلت بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن کے ساتھ رمضان کی فضیلت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے قرآن کریم ہم کو عطا فرمایا۔ البتہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا وقار جو ہے عزیز دوستو، وہ بہت اونچا ہے، اور اس کا وقار اتنا اونچا ہے، اس کی عظمت اتنی اونچی ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن جیسی کتاب نہ دنیا کے اندر قرآن سے پہلے تھی، اور نہ قرآن کے بعد آ سکتی ہے، اور نہ قرآن کے بعد کوئی اس کو لکھ سکتا ہے۔ عزیز دوستو، میں اس سے بڑھ کر اور کیا بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی کتاب دنیا میں نہ آخرت میں، سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا جو نزول ہوا یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا،
اور یہ ایک ایسی کتاب ہے عزیز دوستو جو انسان کو راہ راست پر لاتی ہے، اور سورہ بقر کے جو ہے دوسرے یا تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی بتلائی کہ یہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے راہ راست پا لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر بعضے تو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعضے اس کو پڑھ کر جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل بات یہی تو ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، اس کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی تو راہ راست پر آتے ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے عزیز دوستو۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھیں گے، اس میں بتائے ہوئے راستوں کو نہ اختیار کریں گے تو پھر یہی تو ہماری گمراہی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ عزیز دوستو، اس سے استدلال یہ نہ لیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس سے استدلال یہ لیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کو 4 بار دہرایا؟ آیت نمبر 16 اور 21 اور غالباً 31 ہے، اور ایک آیت اور ہے اسی کے اندر عزیز دوستو، یہ 4 مقام پر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا تمہارے لیے سمجھنا۔ اب انہوں نے مطلب لے رکھا کہ ہم نے قرآن کریم کو یعنی پڑھنا آسان کر دیا۔ پڑھنا آسان نہیں بلکہ سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور بہانہ کیا بتاتے ہیں کہ جی ایک آیت کے 50 مطلب ہیں، 100 مطلب ہیں، ایک الفاظ کے کئی معنی ہیں۔ کتنے معنی ہوں گے ایک الفاظ کے عزیز دوستو؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے کہہ دو۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کہاں الگ الگ معنی ہیں؟ مطلب تو سب کا ایک ہی ہے، معنی الگ نہیں ہے، بلکہ معنی الگ ہونا عزیز دوستو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کو واضح نشانی بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، اور آج ہم اس کی غلط سلط تعویل کر کے جو ہے اس کو ہم نے لوگوں سے چھین لیا، اور قرآن کریم کو یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آتا ہے، نہ سننے والے کی سمجھ میں آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو تراویح کے اندر آج سن رہے ہیں، لیکن ان سے معلوم کر کے دیکھو بھی قرآن سنا کہ جی ہاں سنا، کیا حکم ہے اللہ کا کوئی پتہ نہیں۔ قرآن پڑھا کہ جی ہاں پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ جی 4 بار پڑھ لیا، جی 5 بار پڑھ لیا، بھی جی 3، جی ہم سے تو ایک ہی بار مشکل ہوا تھا جی۔ اچھا اس میں حکم کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو یہ پڑھنا نہیں ہے، اس کا معنی پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے کا معنی تو اصل یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ عزیز دوستو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ قرآن کریم ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مظلوم کتاب ہے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر کوئی مظلوم کتاب ہے تو یعنی جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے، عزیز دوستو وہ بھی تو قرآن کریم ہے۔ اس پر ہم نے کبھی غور کرا؟ آج ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا، آج ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑا، سمجھنا چھوڑا۔ جب ہم نے سمجھنا ہی چھوڑ دیا تو عمل کرنا تو اپنا بھی چھوڑ جائے گا پھر۔ عزیز دوستو اس لیے ہم سب کو اس کو قرآن کریم کو یعنی کہ سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کی کسی آیت کی تعویل نہیں کرنی جب تک ہم عزیز دوستو ہمارے دم میں دم ہے،
ہم اس کی تعویل نہ کریں، بلکہ اس کو جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھیں اور اسی طریقے سے سمجھیں۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیوں لائے تھے؟ اس لیے لائے تھے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا تھا، کیونکہ ان کی زبان ہی عربی تھی، اس لیے انہوں نے سمجھ کر پڑھا تھا۔ اب یہ سوال اٹھتا کہ جی سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، تو چلو ہم تو عربی میں پڑھ لیں گے، عربی لوگ کون سی زبان میں پڑھیں گے؟ عربی لوگوں کو کون سی زبان میں آپ قرآن دیں گے کہ جو اس کو سمجھ نہ سکیں، صرف پڑھتے چلے جائیں؟ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن کریم کی عظمتوں کو کئی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دہرایا، اور اس کی عظمت کو دہراتے ہوئے لوگوں کو چیلنج بھی دیے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن یعنی یہ جو کتاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ لکھ لی ہے، تو چلو ٹھیک ہے کہ تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر چیلنج دیا دوسرا، اگر تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو چلو ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے تو چند ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ اور چیلنج میں معلوم ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ بنا لو، اپنے بڑوں کو بھی بلا لو، اپنے ان کو بھی بلا لو جو تمہارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہاں تک کہ قبروں کے اندر سے بھی جو ہے نکال کر کے لے آؤ، اور پھر بھی تم اس کام کو ہرگز نہ کر سکو گے، اور جب تم اس کام کو نہ کر سکو تو پھر اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے، اور یعنی جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، یعنی انسان اور پتھر ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ کتنا بھیانک مسئلہ ہم نے اٹھا رکھا ہے کہ لوگوں قرآن کریم کو اگر سوچ سمجھ کر پڑھو گے، اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اور پھر اس کا جواب تو ایک سمپل سا ہے گا، ہم نے اس قرآن کریم کا اگر ترجمہ پڑھا تو ہم نے تو کسی عالم ہی کی زیر نگرانی پڑھا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ترجمہ کیا ہی عالموں نے ہے۔ اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی نے کیا، اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا، اس کا ترجمہ جو ہے مولانا جوناگڑھی یعنی کہ جوناگڑھی والوں نے کیا۔ عزیز دوستو، اس کے ترجمے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب علماء کرام کے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم علماء کرام کی نگرانی میں انہی کی ریکھ دیکھ میں تو پڑھ رہے ہیں۔ پھر عزیز دوستو، اس لیے اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن کریم کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم سنایا کرتے تھے، ایک رمضان میں ایک مرتبہ، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے تو جبرائیل نے اس سال آپ کو 2 مرتبہ قرآن کریم سنایا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی یا ازواج مطہرات میں سے کسی سے بتلایا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے، شاید ہے کہ اگلا رمضان میرے لیے نہ آئے شاید۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، رمضان المبارک میں پورا پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس کو ہمارے دلوں سے صاف کر دے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور جو بات میری زبان سے صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے،
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ عزیز دوستو عمل ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل کرنے کا موقع، یعنی زندگی۔ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے عمل کرنے کا ایک موقع ہے۔ دوسرے، عمل کرنے کی توفیق، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اگر نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز کہ اس پر عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ ہم ہر وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنا آسان بھی فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔